امید ہے کہ 7 دن کے اندر اندر ہی آپ کی شادی کا مسئلہ حل ہو جائے جو آپ کو۔ سامعین کرام، آپ نے یہ عمل جو کرنا ہے بہت آسان عمل ہے، جو بھی کوشش کرے گا اس کے لیے آسان ہے، جو کوشش نہیں کرے گا اس کے لیے کچھ بھی آسان نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایسے لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی یا جن کے رشتے نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ ان کی شادی اور رشتوں کے انتظام خزانہ غیب سے فرما دے۔ سب ایک مرتبہ آمین بول دو۔ سامعین کرام، آج جو میں آپ کو عمل بتانے والا ہوں، یہ عمل صرف اور صرف 7 دن کا عمل ہے، اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک مرتبہ گزارش ہے کہ آپ سب ایک مرتبہ درود شریف لازمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بھی آپ کو پریشانی ہے، چاہے وہ شادی کے حوالے سے ہے یا شادی کے علاوہ کسی بھی حوالے سے ہے۔ سامعین کرام، چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف کہ آپ نے جو میں آپ کو عمل آج بتانے آیا ہوں، یہ عمل آپ نے صرف اور صرف 7 دن کرنا ہے، لیکن آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو جب بھی شروع کرنا ہے، اس عمل کو جب آپ کا پہلا دن ہو، اس پہلے دن سے پہلے آپ ایک مرتبہ 10-20 روپے یا جتنی آپ کی توفیق ہو، آپ اتنے پیسے صدقہ کریں، اللہ کے راہ میں کسی غریب کو دے دیں یا کسی ایسے محتاج کو دے دیں جن کو پیسوں کی ضرورت ہو، چاہے 10 ہو، 20 ہو، 50 ہو، 100 ہو۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ کام کریں، اور اس کے بعد آپ جب ارادہ کر لیں اس عمل کو شروع کرنے کا، تو آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، آپ لڑکی ہو یا لڑکے ہو، آپ دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں اپنی شادی کے لیے۔ آپ کے رشتے نہیں آ رہے، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کے جہیز کے مسائل ہے، جہیز کا انتظام نہیں ہو رہا، یا لڑکے والے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو شادی تو کرنا چاہتے ہیں، رشتہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس اخراجات نہیں ہوتے شادی کے انتظامات کے لیے، تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایسے لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی رشتے تو ہوتے ہیں، رشتہ بھی ہوا ہوتا ہے، لیکن ان کے بھی جہیز کا انتظام نہیں ہو رہا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کا جہیز کا انتظام بھی فرما دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایسی لڑکیاں جن کے رشتے نہیں آتے، یا ایسی لڑکیاں جن کے رشتوں پر بندش ہے، یا شادی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے، تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی لڑکا ہے، اس کی شادی یا رشتے پر کوئی بھی رکاوٹ یا بندش ہے، تو وہ بھی اس عمل کو اپنی شادی کے لیے کر سکتا ہے۔ اور خاص بات اس عمل کی یہ بھی ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کی شادی کے لیے، یعنی ایسے والدین جن کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، ان کے بچوں کی شادی کا انتظامات نہیں ہو رہے، شادی کے لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا، تو ایسے والدین بھی اپنے بچوں کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، چاہے ان کے بچوں کے رشتے کا مسئلہ ہو، چاہے ان کے بچوں کی شادی کے انتظامات کا مسئلہ ہو، یا شادی کے حوالے سے، یعنی بچوں کی شادی کے حوالے سے ان کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو والدین بھی اپنے بچوں کی شادی کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ نے اس عمل کو جب شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے شادی کے حوالے سے، آپ اس مسئلے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس مسئلے کے لیے، یعنی اس مسئلے کے حل کے لیے یہ میں عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ سامعین کرام، جب آپ اس مسئلے کو، یعنی آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ آپ کا ایک مقصد ہے۔ سامعین کرام، جب آپ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو اس کے بعد آپ نے جو دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اللہ پر کامل اور مضبوط یقین ہو۔ سامعین کرام، آپ کا اللہ پر جتنا کامل اور مضبوط یقین ہوگا، اتنا جلد آپ کو اس عمل کا فائدہ ہوگا، اس وظیفے کا فائدہ ہوگا۔ سامعین کرام، آپ نے یہ عمل جو کرنا ہے بہت آسان عمل ہے، جو بھی کوشش کرے گا اس کے لیے آسان ہے، جو کوشش نہیں کرے گا اس کے لیے کچھ بھی آسان نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو، آپ سیریز ہے، تو سامعین کرام آپ اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی شادی بھی ہو جائے گی۔ سامعین کرام، آپ نے اس عمل کو، جیسے میں نے بتایا کہ شروع کرنے سے پہلے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ دوسرا، آپ کا اللہ پر کامل یقین ہو۔ تیسرا جو آپ کو یہ عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے رات کو، اور تہجد کی
नमाज पढ़ने के बाद आपने ये अमल करना है। छोटा सा अमल है, कुरान मजीद की एक आयत है, बहुत आसान अमल है, आप कर सकते हैं, इतना कोई मुश्किल अमल नहीं है। जब आप तहज्जुद की नमाज पढ़ लें तो उसके बाद आपने एक आयत है उसको सिर्फ और सिर्फ 101 मरतबा पढ़ना है। मैं वो आयत एक मरतबा पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सामीन करम, आपने इस आयत को जब आप तहज्जुद की नमाज पढ़ लें तो तहज्जुद की नमाज के बाद आपने इस आयत को 101 मरतबा पढ़ना है, और इस आयत के अव्वल और आखिर में आपने एक एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और दुरूद शरीफ भी आपने यही पढ़ना है जो मैं एक मरतबा पढ़ देता हूँ, आप सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन कराम, ये आपने दुरूद शरीफ जो सा है इस अमल के अव्वल और आखिर में पढ़ना है। 101 मरतबा आपने रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ये आपने 101 मरतबा पढ़ना है। जब आपका ये मुकम्मल अमल हो जाए तो उसके बाद आपने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। जो आपका मकसद है अल्लाह ताला से अपने मकसद को मांगना है। शादी के हवाले से जो आपको परेशानी है अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि वो परेशानी आपसे दूर हो जाए। सामीन कराम, इसी तरह आपको कोई ख्वाहिश है शादी के हवाले से, आपने इस अमल को पूरा करने के बाद अपने ख्वाहिश के लिए दुआ करनी है, अपनी चाहत के लिए दुआ करनी है, अपनी दिली मुराद के लिए दुआ करनी है। सामीन कराम, आपने इस अमल को, ये एक दिन का मैंने आपको अमल बता दिया, और ये आपने 7 दिन मुसलसल, नागा बीच में कोई नहीं करना, मुसलसल आपने 7 दिन इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह आप 7 दिन ये अमल कर लें, अल्लाह से कामिल यकीन है, जितना आपका यकीन पुख्ता होगा, उम्मीद है कि 7 दिन के अंदर अंदर ही आपकी शादी का मसला हल हो जाए। जो आपको शादी के हवाले से परेशानी है अल्लाह ताला उसको ख़त्म फरमा देंगे, और जो भी आपकी शादी के हवाले से चाहत है अल्लाह ताला अपने फजल करम से आपकी उस चाहत को भी पूरा फरमा देंगे। सामीन कलाम, इस अमल को खूब गौर से समझिए और इसी तरह कीजिए जैसे मैंने आपको ये अमल बताया है। सामीन कलाम, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ ना भी आई हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपकी मैं मुकम्मल रहनुमाई करूँगा। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।